رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سحر عباس ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ آج سے قرآن پاک کی آسان ترجمہ تفسیر کا آغاز کیا ہے، جس میں انشاءاللہ میری یہی کوشش رہے گی کہ ہم آسان الفاظ میں اور کم ٹائم میں قرآن پاک کا مطالعہ کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہم سے کیا باتیں کی ہیں. الحمدللہ قرآن پاک ہم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، جس میں اللہ نے میرے اور آپ کے رہنمائی کے لیے تمام بہترین اصول اور زندگی گزارنے کے کچھ طور طریقے ہمیں سکھائے ہیں، جن پر انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں. قرآن پاک کی 114 صورتوں کا اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دیا ہے، جس کی سب سے پہلی جو صورت ہے سورۃ فاتحہ، جس کو دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن کہتے ہیں. اس کو دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کا آغاز اسی صورت سے ہوا. سورۃ فاتحہ کی کل 7 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک ہے. اگر میں اس کے ناموں کا ذکر کروں تو اس کا ایک نام الکافیہ ہے یعنی کفایت کرنے والی، ایک نام اس کا الشافیہ ہے یعنی شفا دینے والی، کہ قرآن پاک کی یہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت بھی رکھتی ہے. اب الحمدللہ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے. اب اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے. اس پہلی آیت میں ہمیں اللہ پاک کی ڈیفینیشن پتہ چلی، رب کی ڈیفینیشن پتہ چلی کہ رب کون ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا پروردگار ہے. اب اگلی آیت میں الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا. اب آپ دیکھیں الرحمن الرحیم اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں اور ان 2 ناموں میں انسانوں کے لیے بہت بڑی امید چھپی ہے کہ اللہ پاک کے دونوں صفاتی نام یہاں بیک وقت موجود ہیں. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین سے مراد سزا و جزا کے دن کا مالک، یعنی قیامت والے دن جب اللہ پاک انسانوں کے تمام اعمال کا جائزہ لے کے ان کو سزا و جزا کی خبر سنائیں گے، تو مالک یوم الدین سے یہاں یہ مراد ہے. اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں گے بندے کا اپنے رب سے ایک عہد ہے، جس سے آپ ہینڈ شیک بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ اقرار کرتا ہے اپنے رب سے کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. سمجھنے کا نقطہ اس میں یہ ہے کہ واقعی ہم اللہ کی بندگی کر کے اللہ سے ہی مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، یا جب ہمیں کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو کیا ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے؟ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم اس کمٹمنٹ پہ واقعی پورا اترتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارا معاملہ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے پاس اپنی حاجت روائی لے کے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جب بھی یہ دعا مانگیں اس کے ساتھ ہم اللہ پاک سے اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ فیصلہ تو میں نے کر لیا کہ میں تیری بندگی کرتی ہوں، لیکن اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے. تو لہٰذا آپ ایک خوبصورت سی دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں. ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، یا آپ کہہ سکتے ہیں اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور احسن انداز میں تیری بندگی بجا لا سکوں. اگر آپ عربی میں یاد نہیں کر سکتے تو آپ اردو میں پڑھ لیں، لیکن انشاءاللہ ہم پڑھنے کا اہتمام کریں. میں آیت کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بھی ہم یہ آیت پڑھیں تو انشاءاللہ ہم پہ ایک کیفیت طاری ہو، ہمیں یہ فیلنگ ہو کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، کہ واقعی اللہ ہم تیری مدد تجھ سے مانگتے ہیں. واقعی ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، آپ کی اگر توفیق ہوگی، تعاون ہوگا
تو ہی یہ میں عہد جو آپ سے کر رہی ہوں اس پہ پورا اتر سکتی ہوں۔ لہٰذا ہمیں انشاءاللہ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اب دیکھیں ہمیں اللہ سے کیا چاہیے، مال، دولت، پیسہ، یہاں ہم یہ چیزیں مانگنے نہیں آئے، ہم اللہ سے نماز میں ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں۔ ہدایت کس لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے زندگی کے جو مختلف معاملات ہوتے ہیں ہمیں نہیں کبھی سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی بری ہے، تو اس لیے ہم اللہ سے سیدھے راستے کی جانب ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب آگے اللہ پاک نے صراط مستقیم کی دو طرح سے وضاحت کی ہے، ایک اللہ پاک نے پازیٹیو وے میں وضاحت کی اور دوسری اللہ نے نیگیٹیو وے میں۔ پازیٹیو وے میں اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ یہ ہے کہ ہم یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اگلی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے ان کی دو طرح سے میں مثال آپ کو دوں گی۔ ایک تو ان میں سے وہ ہوتا ہے جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پہ چلتا ہے اور اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف آتا ہے۔ تو اس کی آسان سی اگزامپل دے لیں کہ مغضوبی علیہم کی جو سب سے بڑی مثال ہیں وہ یہود ہیں، جن کے پاس شریعت بھی موجود تھی، نبی کریم بھی موجود تھے اور اللہ کے احکامات بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرارت نفس کی وجہ سے غلط راہ پہ چل پڑے۔ جبکہ جو نصارہ ہیں وہ ضالین انہیں آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی چیز میں وہ گمراہ ہوئے۔ جیسے آپ اگزامپل دے لیں کہ جیسے آج کل ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں، وہ نبی کریم کی شان بیان کرتے کرتے انہیں اللہ پاک سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں انتہا پسندی۔ نیت تو ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، تو حد سے زیادہ تجاوز کر جانا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں ہم آمین کہتے ہیں، یعنی کہ نماز میں ہم آخر میں آمین کہتے ہیں۔ آمین کہنا مسنون ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت ہم بھی اس مقام پہ کھڑے ہوں کہ ہمارا دل ڈھکا ہوا ہو، ہمیں اللہ کی رحمانیت پہ، اللہ کی ربوبیت پہ اور اللہ کے مالک یوم الدین ہونے پہ ہمارا ایمان پختہ ہو، پھر ہم اللہ سے صراط مستقیم سیدھا راستہ مانگیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پڑھا سنا ہوا جہاں کہیں کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔